ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالی جو پوری کائنات کا اکیلا تنہا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے اور اس کی خلقت میں کوئی شریک نہیں، وہ پوری کائنات کا رب ہے اور اس کی ربانیت میں کوئی شریک نہیں۔ اس کی جتنی تعریفات ہمارے جیسے ادنا اشخاص یا اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اگر کریں تب بھی اس کی حمد و ثنا مکمل نہیں کر سکتے، اور ان ذاتوں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جو اللہ رب العالمین کا پیغام اس کائنات کے اندر باری باری
کبھی اس محلے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس قریے میں، کبھی اس قریے میں دنیا کے اندر لاتے رہے۔ ہماری مراد اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو نبوت سے نوازا گیا یا جن کو رسالت سے نوازا گیا، اور اس دعوت و تبلیغ کی کڑی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ان پر بھی درود و سلام ہو جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم پر کامیاب کیا۔ محترم حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مومن کے لیے جو حیثیت رکھتی ہے اس کا اندازہ نبوی زمانے سے لیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز جو اپنے جسم پر تن کرتے ہیں، زن کرتے ہیں، زین کرتے ہیں، تو اس معاملے میں صحابہ اکرام کی طریقہ کار یہ تھا کہ اس چیز میں پہل کرنے لگتے تھے۔ لباس کا معاملہ ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پہنتے تھے تو صحابہ اکرام بھی پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت کہہ لو یا یہ کہو کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجمی بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنا چاہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجم کے بادشاہ بغیر مہر کے کوئی بھی چیز کو سویکار نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ ایک مہر بنوائیں اور اس کو لگا کر پھر خطوط بادشاہوں کے پاس ارسال کریں۔ تو اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی جس کو عربی میں خاتم بولتے ہیں، انگلش میں رنگ بولتے ہیں، یہ بنوائی، اور اس میں اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا انگوٹھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، اور جب کوئی خط بادشاہوں کے پاس ارسال کرتے تو اس میں اسی سے مہر لگا دیا کرتے تھے۔ آئیے اس زمرے کے اندر پہلے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا منہج قرآن حدیث پر منحصر ہے اور ہماری بات قرآن حدیث کے نص سے ہوتی ہے، لہٰذا اس کی دلیل قرآن مجید سے ہونی چاہیے اور پھر احادیث نبویہ سے ہونی چاہیے، تاکہ آپ بھی اس کو قبول کریں اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑے کہ ہاں اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر احادیث نبویہ کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ملتی ہے جس کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم ہر آدمی کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہر شخص کے دنیا کے اندر اس نے کون کون سے اعمال کیے، اب وہ قیامت کے دن اپنی زبان درازی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو جھوٹ نہیں بول پائے گا، یا سچ بولنے کی بھی کوشش کرے گا تو وہ سچ بھی وہاں نہیں بول سکتا، کیونکہ وہاں اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا۔ اور کیا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے کہ تم اپنے ہاتھوں کو کہاں کہاں پر لے کر گئے تھے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے کون کون سے کاموں کو تم نے انجام دیا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ تمہارے پیر گواہی دیں گے ما یکسبون، جو تم نے اس دنیا کے اندر کمایا تھا، جو تم نے کام اس دنیا کے اندر کیے تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں مہر کا تذکرہ فرمایا کہ مہر لگا دیں گے، تو اللہ رب العالمین کی یہاں پر بھی مہر لگے گی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بھی مہر لگتی تھی جس کو خاتم کے ذریعے پورا کرتے تھے۔ انگوٹھی پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور صحابہ کرام بھی اس کو پہنا کرتے تھے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تو صحابہ کرام نے پہن لیا۔ لیکن اکثر و بیشتر حضرات کو اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا ہے، کوئی لوہے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے، کوئی تانبے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے،
کوئی پلاسٹک کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ انگوٹھیوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کس طریقے کی انگوٹھی پہننی چاہیے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کون سی انگوٹھی تھی، یہ ہمارے لیے ایک بھی آئیڈیا ہونا چاہیے۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی، یہ ہمارے پاس طریقہ ہے۔ نبی نے لوگوں کو کیا کیا سمجھایا، ہمارے پاس طریقہ ہے۔ نبی نے روزے رکھے طریقہ ہے، لباس کیسے پہنا ہمارے پاس طریقہ ہے، لیکن یہ سنت نبوی جس کو خاتم بولتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہنی تھی اور کون سی دھاتو کی پہنی تھی، یہ بھی ہمارے پاس ایک نقطہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کہیں کہ ہاں ہم انگوٹھی بھی جب پہنتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق پر پہنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو کیا ہوتا، ان کے نگاہوں کو لے جاتے، ان کی روشنی کو اوجھل کر دیتے، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو یہ لوگ دیکھنے کی سکت ہی کیسے رکھ سکتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہوں پر ان کے چہرے کو مسخر کر دیتے، چینج کر دیتے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو یہ نہ تو چلنے کی نہ تو رجوع کرنے کی استطاعت رکھ سکتے تھے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیسی دھاتوں کا استعمال کریں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری زبان سے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبسن حریرا ولا ذهبا الا مقطعا، جو شخص اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلا یلبسن حریرا ولا ذهبا، کہ وہ ریشم کو اور سونے کو یوز نہ کرے، استعمال نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے لیے نہیں، خواتین کے لیے تو سونا جائز ہے اور ریشم بھی جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ہم کیا کرتے ہیں، انگوٹھی بنوائی اور بنوانے کے بعد اوپر سے اس پر سونے کا پانی لگوا دیا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں انگوٹھی تو میں نے پہنی ہے لیکن یہ چاندی کے، لیکن اس پر کیا سونا کا پانی بھروا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا مقطعا، چاہے ذرا ذرا سا بھی اگر سونا ہوگا وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث ذرا دیکھتے ہیں تاکہ بات کو طول ہو اور بات ہمارے سامنے وضاحت ہو کہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن عمیر بیان کرتے ہیں، مسند احمد، مسند الخلفاء راشدین، حدیث نمبر 963، کیا کہتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی متعلق بیان کرتے ہیں، کنت انا عند علی فجاء صعصع وسلم فقال یا امیر المؤمنین انہنا عما نہاک عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نہانا عن الضباء والحنتم والمزفت والنقیر ونهانا عن القصي والميسرة الحمراء وعن الحرير والحلق الذهب۔ راوی حدیث حضرت مالک بن عمیر بیان کرتے ہیں، كنت انا عند علی قاعدا، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا اور ایک شخص نے کیا کہا، فسلم فجعد صعصع بن سوحان فسلم، تو ایک شخص جس کا نام صعصع بن سوحان ہے وہ آیا، کہنے لگا، ان کو سلام کیا، فقال یا امیر المؤمنین، اور کہنے لگا انہنا عما نہاک عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر، اے مسلمانوں کے صدر، آپ ہمیں اس چیز سے منع فرمائیے، عما نہاک عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا تھا۔ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فقال نہانا عن الضباء والحنتم والنسیب والمزفت والنقیر، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کدو کی تونبی اور والنقیر والمزفت والنقیر، کدو کی تونبی سے اور سبز مٹکوں سے اور لگ کی برتنوں سے اور درختوں کو کرود کرود کر اس کو یا
درختوں کی لکڑیوں کو کروٹ کروٹ کر اس کو برتن بنانے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. یہ 4 چیزیں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کی لمبی تفصیل میں آپ کو بیان کروں گا. وَنَحَانَ الْقَصِيِّ وَالْمِيسَرَةِ الْحَمْرَاءِ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم سے منع فرمایا. وَالْمِيسَرَةِ الْحَمْرَاءِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ و زین گدیلے گدوں سے بھی ہمیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا. وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْحِلَقِ الذَّهَبِ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حریر یعنی ریشم سے اور حلق الذَّهَبِ اور سونے کی چھلے پہننے سے منع فرمایا. انگوٹھی کا ایک دوسرا روپ ہوتا ہے، سے بولتے ہیں چھلا، جس میں نگ نہیں لگتا ہے، صرف انگوٹھی کی طرح ہوتا ہے، اس کو چھلا بولتے ہیں. تو اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی صحابی رسول بیان کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کا عمل نہیں تھا، لہذا وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. تو یہ بات آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دستور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی اور پہننے کے بعد مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور آپ خطبہ دینے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. دوسرا دن نہیں ہوا، دوسرا شام نہیں ہوئی اور دوسرا وقت اوقات نہیں آئے، کیا ہوا؟ دوسری نماز کے اندر صحابہ کراموں کے ہاتھوں میں انگوٹھی آ گئی. سارے صحابیوں نے انگوٹھی پہن لی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں اور اس کو نہیں پہنتے. صحابہ نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اب انگوٹھی نہیں ہے، پہلے تو پہن کر آئے تھے لیکن اب نہیں پہنا. سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور اس کو پھینک دی، اس کو نہیں پہنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے، منبر پر چڑھ گئے، خطبہ پیارا پیارا دینے لگے، کہنے لگے لوگوں میں نے انگوٹھی پہنی کی وہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا. جبرائیل ہمارے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد تم سونے کی انگوٹھی کو نہیں پہن سکتے، لہٰذا میں نے سونے کی انگوٹھی کو پہنا تھا، لہٰذا اس لیے میں نے پھینک دیا. تم لوگوں نے ایسا کیوں کرا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتا ہم نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے. اللہ کے رسول ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے. اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کو یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، لہٰذا ہم نے بھی اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی کو پہن لیا. اللہ کے رسول جب آپ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتار دیا اور پھینک دیا تو ہمیں بھی نہیں پتا کیوں ہم نے پھینکا، ہم نے تو بس یہ پتا ہے کہ آپ نے پھینکا تو ہم نے بھی پھینک دیا. صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا. لیکن آج کے لوگوں کے اندر اتنی مجال ہے، اتنی ہمت ہے کہ سونے کی انگوٹھی اگر ہاتھ میں پہنے ہو تو پھینک دیں، اگر پیتل کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنے ہو تو پھینک دیں، اگر لوہے کی بھی اگر انگوٹھی پہنے ہوئے تو اٹھا کر پھینک دیں. میرے بھائی کے صحابہ کرام کو ان کا رتبہ اس لیے ملا تھا کہ نبی کو جیسا دیکھتے تھے ویسا ہی کرتے تھے اور نبی کو جیسا نہیں دیکھتے تھے ویسا نہیں کرتے تھے. اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیسے تھے اور کس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کار پر کو فالو کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث نمبر 5472، کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فی ید رجل فنزعه وطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده فقيل لرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك ينتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، لوگ ہم پر الزام رکھتے ہیں کہ صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں، صحابہ کی زندگی کے اندر کیسا بدلاؤ آیا تھا ذرا دیکھ لیتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے فالو کیا کرتے تھے. اگر آج ہمارے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو ہم کیلو قال کرنے لگتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راى خاتما من ذهب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا. فی ید رجل، ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا. فنزعه وطرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس کو لیا، وطرح، اس کو پھینک دیا. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں میرے بھائی تصور کیجئے کہ نبی نے ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی کو لے لیا اور لڑنے کے بعد اس کو پھینک دیا ہو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری پیاری زبان سے کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو بھی ملاحظہ کر لیجیے. کیا فرمایا؟ وقال يعمد احدكم الى جمرة من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگ آگ کے انگارے کی طرف جانے کی کیوں قصد کرتے ہو، کیوں کوشش کرتے ہو؟ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِي، اور اس کو لے لینے کے بعد اس کو تم اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے ہو. پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ جو اشخاص اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، بلکہ وہ سونے کی اور کسی دھاتوں کی انگوٹھی نہیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک انگارے کو لیے پھر رہے ہیں. یا یہ چھوڑ دیجیے، یا جن کی انگوٹھیوں پر سونے کا پانی پھرا ہوا ہے، یا جو افراد پیتل یا لوہے کی انگوٹھیوں کو پہنتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں انگوٹھی نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، پیتل نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ ہے. نبی مکرم نے جب اس آدمی یعنی صحابی رسول سے انگوٹھی کو چھیننے کے بعد اس کو پھینک دیا اور اپنا کلام بھی پیش کر دیا، پھر کیا ہوتا میرے بھائیو؟ فقیل لرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی سے کہا گیا جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اس آدمی سے کہا گیا جس نے سونے کی انگوٹھی کو زیب تن کیا ہوا تھا، اس آدمی سے کہا گیا جو آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر یعنی چاندی کی انگوٹھی نہیں بلکہ سونے کی انگوٹھی پہنا کرتا تھا، اس سے کیا کہا گیا؟ میرے بھائی اس کو بھی ملاحظہ کیجئے، کیا کہا گیا؟ بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی مکرم اس آدمی کے پاس سے چلے جاتے ہیں، اس کے پاس نہیں تھے. خذ خاتمک انتفع بہ، اے فلاں آدمی نبی نے تیرے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا ہے، لہذا تو اس کو جا اور اٹھا لے، اٹھانے کے بعد انتفع بہ، اس سے فائدہ لے لینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اوپر حرام قرار دیا ہے، تیری بیوی پر حرام قرار نہیں دیا ہے، تیری بیٹیوں پر حرام قرار نہیں دیا ہے، تیری بہنوں پر حرام قرار نہیں دیا، تیری ماؤں پر حرام قرار نہیں دیا، لہذا تو جا انگوٹھی کو اٹھا لے، اٹھانے کے بعد اپنی بہن کو پہنا دینا، اپنی ماں کو پہنا دینا یا اپنی بیوی کو پہنا دینا. میرے بھائیو صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے واللہ لا آخذو ابدا وقد طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم ہم اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے. وطرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انگوٹھی پر نظر نبی مکرم کی پڑی ہو اور اس کو آپ نے رحمت کی نظر سے نہیں بلکہ زحمت کی نظر سے اس کو پھینک دیا ہو، لہذا ہم ایسی انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھائیں گے. یہ صحابی رسول ہے میرے بھائیوں، اسے صحابی رسول بولتے ہیں. میرے بھائیوں آپ تو مسجد کے اندر 2 روپے دینے کے لیے کتراتے ہو، لیکن صحابہ اپنا سونے کو پھینک دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ نبی مکرم نے اس پر نظر زحمت کی ہوئی ہے. تو تصور کیجئے پہلی چیز حدیث کے اندر یہ ہے کہ صحابیوں کی فوقیت کیا ہے، صحابہ کہتے کیا ہے. اگر سونا بھائی ان کے سامنے ہو اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو صحابہ کرام نبی کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، سونے چاندی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. اسے صحابہ کرام بولتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ صحابی وہ تھے کہ وہ نبی نے کہا تو اسی کو کر دیا کرتے تھے. یہ نبی مکرم کی سنت ہے اور نبی مکرم اس کو صحابہ کے درمیان رائج کرنا چاہتے ہیں اور نبی مکرم نے اس کو منع فرمایا.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آپ سونے کی انگوٹھی سے منع کر رہے ہیں، مولوی صاحب آپ نے دلیل دے دی ہے، آپ نے پیتل کی انگوٹھی کے بارے میں بھی کہا ہے، اس کی بھی دلیل دے دی ہے، اور لوہے کی انگوٹھی کے بارے میں آخر کون سی انگوٹھی پہنے، کون سی اپنے ہاتھ کے اندر زیب تن کریں، اپنے لباس کو زیورات سے اپنے آپ کو منور کریں. ایک بڑا ہی معاملہ چلا ہوا ہے، گلے کے اندر زنجیروں بھی پہنے ہوئے، وہ بھی سونے کی چاندی کی، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس نے اپنے گلے میں یا کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا. لہذا کوئی تعویذ والا موضوع انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے اس پر بیان کریں گے، لیکن ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ مردوں کے اوپر سونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا، سونا نہیں پہن سکتے اور ریشم بھی استعمال نہیں کر سکتے. آئیے ایک حدیث ذرا اور دیکھتے ہیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے، وہ بھی دلیل سے ہو. حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کتاب الخاتم حدیث نمبر 4223. کیا کہتے ہیں؟ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من شباب فقال له ما لي اجد منك ريح الاسنام فطرها ثم جاء عليه خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية من أهل النار فطرها فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ انگوٹھی کو زیب تن کر لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ کیا وہ 100 گرام کی انگوٹھی پہنے چاندی کی؟ کیا وہ 20 گرام کی انگوٹھی پہنے؟ یہ بھی سوال ہونا چاہیے. نبی نے چاندی مردوں کے لیے جائز قرار دی ہے اور وہ کتنا استعمال کر سکتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی بھاری سے بھاری انگوٹھی پہن رہے ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت ہے. لہذا جو شخص اگر بھاری سے بھاری انگوٹھی پہنتا ہے تو وہ سن لے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کرتا ہے. میرے بھائیوں، نماز، زکات، روزہ، حج یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن جسم پر جو لباس تن کیے جاتے ہیں اگر یہ لباس بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو سن لو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے متعلق بھی سوال کرے گا، بتا تو نے نبی مکرم کی زندگی کو اپنے اوپر کیوں سیٹ نہیں کیا تھا، کیوں اس پر عمل نہیں کیا تھا. تو اب یہ حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من شباب، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں خاتمہ من شباب، اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، پیتل کی. یہ مشابہ ہوتی ہے سونے جیسی، وہ بھی پیتل بھی پیلا پیلا ہوتا ہے اور سونا بھی پیلا پیلا ہوتا ہے. لیکن ایک حدیث اور ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلے رنگ سے اجتناب کرنے کی لوگوں کو تلقین کیا کہ لوگوں پیلے کپڑے اور پیلے رنگ سے بچا کرو. کیوں؟ انشاءاللہ وہ کپڑوں کا موضوع ہے، پھر کبھی بتائیں گے. لیکن یہاں سنیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من شباب، وہ آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی. فقال له، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، وہ پیتل کی انگوٹھی کو پہن کر آیا تھا، کیا کہا؟ مالی اجد منک ریح الاسنام، اے فلاں شخص یہ بتا کیا بات ہے تجھ سے میں بتوں کی، مورتیوں کی، اسٹیچوؤں کی تجھ سے بدبو محسوس کر رہا ہوں. جو شخص پیتل کی انگوٹھی پہنتا بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپ نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہے، لیکن نبی مکرم کا قول دیکھیے، مالی اجد منک ریح الاسنام، میں تجھ سے بتوں کی بدبو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ تو نے اپنے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی کو زیب تن کیا ہوا ہے. پتا یہ چلا کہ وہ خوش نہ ہو کہ ہم پیتل کی انگوٹھی پہنے بڑے ہی احساس بساط لگ رہے ہیں، بڑے ہی ہینڈسم لگ رہے ہیں، بلکہ نبی نے اس شخص کو کہا کہ تیرے پاس سے عطر کی خوشبو نہیں آ رہی ہے بلکہ تیرے پاس سے بتوں کی مورتیوں کی خوشبو آ رہی ہے. اور صحابی رسول تو وہ تھا کیا کرا، فترہا، اس کو نکال کر پھینک دیا.
کہا نہیں، اگر اس انگوٹھی کے ذریعے سے ہمارے پاس سے بتوں کی بدبو آ رہی ہو لہذا فطرحا، اس کو پھینک دیا. پھر کیا ہوا؟ ثم جاء وعليه خاتما من حدید، پھر وہی آدمی دوسرے دن یا کئی دنوں کے بعد آیا، وخاتما من حدید، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی. لوہے کی انگوٹھی کو وہ پہن کر آ گیا. اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو سونا استعمال کرتا ہے تو وہ سن لے کہ وہ انگاروں کو لیے پھرتا ہے، اور جو پیتل کی انگوٹھیاں کو استعمال کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ وہ آدمی کے پاس سے بتوں کی یعنی مشرکوں کی خوشبو آتی ہے. اب اس آدمی نے کیا کرا؟ اس آدمی نے، میرے بھائی تصور کیجئے، اس آدمی نے لوہے کی انگوٹھی کو زیبتن کر لیا، پہن لیا. فقال ما لي ارى عليك حلية من اهل النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے فلاں آدمی، اے فلاں شخص، اے فلاں صحابی، سن کیا بات ہے، تیرے جسم پر ہم جہنمی لوگوں کا لباس دیکھ رہے ہیں، جہنمی لوگوں کے کپڑے دیکھ رہے ہیں، جہنمی لوگوں کا زیور دیکھ رہے ہیں. فطرحا، اس نے پھینک دیا. سونے کی انگوٹھی استعمال کرو گے تو سنو آپ کا انگارا، پیتل کی انگوٹھی استعمال کرو گے تو سنو تمہارے لیے مشرکوں کی تمہارے جسم سے بدبو آئے گی. اور جو لوہے کی انگوٹھی استعمال کرے گا اس کے پاس سے کیا ہوگا؟ اس کے پاس جہنمی لوگوں کا زیور ہوگا. جہنم کے اندر جو لوگ جلائے جا رہے ہوں گے ان سے جسم سے بدبو نکل رہی ہوگی، اور ان کو جو زیورات دیے جائیں گے وہ زیورات لوہے کی ہوں گے، جس کو جتنا گرم کریں گے اس کے ذریعے سے تمہارے جسم کے اندر سے چربی پگھل کر نکلے گی. کیا کہا نبی مکرم نے؟ فقال ما لي ارى عليك حلية من اهل النار. اے فلاں شخص، میں تیرے جسم پر جہنمی لوگوں کا لباس دیکھ رہا ہوں. فطرحا، اس آدمی نے، اس صحابی رسول نے، اس شخص نے کیا کرا؟ فطرحا، اس کو نکال کر پھینک دیا. اس نے زیبتن نہیں کیا. میرے بھائی تصور کیجئے کیا آج ہمارے جسم کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ کئی انگوٹھیاں کو پہن لیتے ہیں. یہی چھوڑو، یا اور زیورات جسم پر تن کر لیتے ہیں. نبی مکرم نے کیا فرمایا کہ تو انگوٹھی کو استعمال نہیں کر رہا ہے بلکہ جہنم کے زیورات کو یوز کر رہا ہے. کیا کہا اس نے؟ فقال یا رسول اللہ، آپ نے سونے کی انگوٹھی سے بھی منع فرما دیا. اے اللہ کے رسول، آپ نے پیتل کی انگوٹھی سے بھی منع فرما دیا. اے اللہ کے رسول، آپ نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے بھی منع فرما دیا. اے اللہ کے رسول، فقال یا رسول اللہ من ای شیء اتخذ. اے اللہ کے رسول، ایک مسئلہ تو بتا دیجئے. اے اللہ کے رسول، ایک مسئلے کا سوال جواب تو دے دیجئے. اے اللہ کے رسول، ایک مسئلے کا جواب یہ دے دیجئے، من ای شیء اتخذ. اے اللہ کے رسول، پھر میں کون سی انگوٹھی پہنوں، کون سی انگوٹھی کو زیبتن کروں؟ سوال ہو رہا ہے. اور آج ہم سوال کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب، سگائی کے اندر سونے کی انگوٹھی دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میرے بھائیوں تصور کیجیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مریے. نبی مکرم کا قول یہ ہے کہ مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا، اور سگائی کے اندر آپ اپنے دامادوں کو انگوٹھیاں دو. میرے بھائیوں، آپ نبی مکرم کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو شخص نبی مکرم کی مخالفت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے سامنے استعمال کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. پھر کون سی انگوٹھی پہنے، کیسی انگوٹھی ہونی چاہیے، کتنی بھاری انگوٹھی ہونی چاہیے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، فقال اتخذوا من ورق ولا تتمه مثقالا. تو صرف چاندی کی انگوٹھی ہی کو استعمال کر ولا تتمه مثقالا، اور وہ ایک مثقال سے زیادہ بھاری نہیں ہو. ایک مثقال کسے کہتے ہیں؟ 4 شاہ کو بولتے ہیں. یعنی ایک مثقال، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے 4 مشکال، جس کی عربی کا جو لفظ ہے تو 4 شاہ سے زیادہ وہ بھاری انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے بھائیوں کی آپ کے سامنے پوری ڈیٹیلز رکھی ہوئی ہے. نبی کے دور میں بھی انگوٹھی تھی، نبی بھی استعمال کرتے تھے، اور پھر وہ انگوٹھی گئی کہاں؟
ایک سوال آپ کے سامنے سے پیدا ہوتا ہے، نبی نے جس انگوٹھی کا استعمال کیا، ہاں کیا، اور اس کے بعد وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کتاب الخاتم سنن ابو داؤد کے اندر آپ کو مل جائے گی، اور کتاب الخاتم کے اندر پہلے نمبر کی حدیث اور دوسرے نمبر کی حدیث یہی ہے. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب بادشاہوں کے پاس خط بھیجنا چاہا اور جب ان کے پاس خطوط جانے لگے تو اللہ کے رسول پوری زندگی حتیٰ توفی، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے. یہ میرے قول نہیں ہے میرے بھائی، یہ لوگ ہم پر الزام لگا سکتے ہیں کہ توفیہ کہہ دیا کہ نبی کو موٹا مان دیا لہٰذا یہ گستاخ رسول ہو گیا. میرے بھائیوں یہ لفظ میرے نہیں ہیں بلکہ صحابی رسول ابن عمر کے ہیں، اور محدث نبوی جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، خود اس حدیث کو کہتے ہیں حتیٰ توفی، اللہ کے رسول پوری زندگی جب تک حیات رہے تب تک اس انگوٹھی کو استعمال کرتے رہے، حتیٰ توفی، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے. اور یہ لفظ صرف نبی کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کرا، پھر کیا ہوا، وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور وہ دور خلافت تک جب تک وہ حیات رہی حتیٰ توفی، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے. ایک حدیث میں آتا حتیٰ وہ مر چکے، حتیٰ مات، دوسری حدیث میں آتا حتیٰ مات، وہ مر چکے. اور پھر کیا ہوا، پھر وہ انگوٹھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتی ہے. پھر عمر کے پاس آئی تو حضرت عمر نے اس انگوٹھی کو 10 سال سے 13 سال تک اس کو استعمال کرا، اور اس انگوٹھی پر صرف مہر لگتی تھی. مہر لگانے کے بعد اس پر جو خطوط تھے وہ غیر بادشاہوں کے پاس یا اجمی بادشاہوں کے پاس یا اور امراؤں کے پاس اس کو وہ ارسال کیا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے. پھر کیا ہوا، حتیٰ توفی یا حتیٰ ماتا، پھر وہ مر چکی، مر گئے. پھر کیا ہوا، وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتی ہے. وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد حضرت عمر عثمان رضی اللہ عنہ اپنی کئی سال تک دور خلافت تک اس کو استعمال کرتے رہے. ایک مرتبہ کام کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ انگوٹھی نبی مکرم کی ایک اپنے غلام کو دے دی. انہوں نے کہا لو اس انگوٹھی کو لو اور جو جتنے بھی رسالے آگے سب میں مہر لگا دو، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی. وہ ایک کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جیسی وہ مہر لگانا شروع اس نے کری، اس کے ہاتھ سے انگوٹھی گری اور گرنے کے بعد وہ کنویں کے اندر چلی گئی. صحابہ کرام کے اندر یہ انتشار پھیل گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کہاں چلی گئی ہے. امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کیا کرا، انہوں نے حکم دیا کہ اس کنویں کا پانی نکالا جائے. پانی نکالا گیا، پھر حکم یہ دیا گیا کہ اس میں جتنا بھی کچڑا وغیرہ ہے سب کو نکالا گیا، اس کو بھی نکالا گیا. حکم یہ دیا چلو اس انگوٹھی کو تلاش کیا جائے جو نبی مکرم اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، جس کو حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، جس کو حضرت عمر اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، جس کو میں نے بھی اپنے ہاتھ میں پہنی ہے، لیکن اس غلام کے ذریعے سے یہ کنویں کے اندر گر گئی، لہٰذا اس کو تلاش کیا گیا، وہ نہیں ملی. کنویں میں گئی اور جانے کے بعد کہاں غائب ہو گئی، واللہ اعلم بالصواب. حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں آتا، حدیث میں یہی آتا پھر انگوٹھی کو نہیں ملی. پہلی چیز اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ بولتے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ علی کا نمبر پہلے کیسے ہو جائے گا. یہاں تو ابو بکر کو پہلے انگوٹھی ملی ہے، پھر عمر کو ملی ہے، پھر عثمان کو ملی ہے، اور علی کو تو پھر ملی ہی نہیں پائی ہے. تو میرے بھائیوں جو لوگ یہ الفاظ کو ادا کرتے ہیں تو ان کو اصلاح کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسول کی تو مخالفت کرتے ہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو تم رسول کی تو اسلام کی توہین تو کرتے ہی ہو اور رسول کی تعلیمات کو اخذ نہیں کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے آڑ میں صحابہ کرام کے لیے تمہاری زمانیں چل رہی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمان کے صحابہ کرام کے بارے میں تو اپنی کشائیاں کر رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صحابہ کرام کو اسی انگوٹھی کی آڑ میں یا خلافت کی آڑ میں یا سنت نبویہ کی آڑ میں تم صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہو. لہٰذا تمہیں ایسے الفاظ سے اور ایسی نشر و اشاعت سے اور ایسے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال ہو جائے کہ تم نے اپنی زبانوں سے نبی کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا کہا تھا. میرے بھائیوں یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کری ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کے بارے میں اور لمبی تفصیل بیان پیش کریں گے کہ اور صحابہ کرام تھے جو اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہن کر آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول اس کو دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس شخص سے سلام کا جواب تک نہیں دیا کرتے تھے.
کیونکہ جو آدمی اپنے ہاتھ میں پیتل اور پیتل لوہے اور سونے کا چیزوں کا استعمال کرتا ہو، اللہ کے رسول نے اس آدمی کا سلام کا جواب تک نہیں دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں تصور کیجئے، جس نبی کو سونے اور پیتل اور لوہے سے اتنی نفرت ہو کہ وہ ایسے لوگوں سے سلام نہ کرتا ہو، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کی سنت کو فالو کریں۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں میں سونے یا پیتل یا لوہے کی انگوٹھی پہ استعمال کرتے ہیں یا جسم پر کوئی لوہے کا چیز پہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشخاص کا سلام کا جواب تک نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہم سب کو نبی مکرم نے جس طریقے سے انگوٹھی پہنی ہے اور جس دھاتو کی پہنی ہے، اللہ رب العالمین ہم کو بھی اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی مخالفت سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اجتناب کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔